برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، خالق السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی صاحب الدعوت النبویہ والعصمت الفاطمیہ والصولۃ الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابۃ النقبیہ والحیبۃ العسکری والغیبۃ الالہ القائم بامر اللہ بلند تر صلوات۔ محمد عجل فرج۔ وقال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ قرۃ عینی، کہ فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جیسے کہ کل بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ عزیزان، یہ وہ جملات ہیں کہ جو در حقیقت وہ راز بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ رسول نے اپنی بیٹی کی محبت میں یہ جملات کہے ہیں تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اتنے جہان گزر چکا، کیا کبھی کسی باپ سے ایسے الفاظ سنے اور ایسی تعظیم دیکھی کہ جب رسول اللہ مدینے سے نکلتے ہیں تو کس کے در پر جاتے ہیں؟ سیدہ کے در پر، اور جب واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کرتے ہیں بی بی کو، اور اگر بی بی تشریف لاتی ہیں تو خود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ تعظیم نہیں کہ جو بیٹی کا احترام، بلکہ یہ وہ احترام ہے کہ جو خدا نے کہا ہے تاکہ ہم لوگوں کو ادراک ہو سکے۔ بہرحال ہمیں وہ ادراک نہیں ہو سکتا کیونکہ ہماری سوچ، ہمارے ذہن بہت چھوٹے ہیں، ہم ان حقیقتوں کو تک نہیں پہنچ سکتے کہ جس کی طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ حقیقتیں ہیں، یہ وہ خاندان ہیں کہ جن کے سامنے انسان کو ادب کا لحاظ رکھنا ہے، کہ جن کی ہر بات ماننی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، اور خدا نبی کے ذریعے پہچانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہستیاں کون ہیں۔ چلے یہ ہستیاں تو ہمارے لیے بہت ہی سراخوں پر ہے، لیکن اگر ہم ان کی جو صحابی تھے، سلمان فارسی، جناب ابو ذر، جناب مقداد، اگر ہم ان کے بارے میں بھی سوچیں، ان کی زندگی کے حوالے سے سوچیں تو یقیناً وہ مانوی کمالات میں اتنے اعلیٰ تھے۔ جناب فضہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ 20 سال قرآن کے لہجے میں قرآنی بات کی ہے، قرآن کے سوا کوئی لفظ نہیں تھا۔ کیا وہ ہم جیسی نہیں تھی؟ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم جیسی تو تھی، لیکن انہوں نے تو خود انہی لوگوں سے تربیت حاصل کی، بی بی کے دامن میں رہی ہیں۔ تو عزیزان محترم، 1400 سال گزرنے کے بعد اب بھی ایسی شخصیات موجود ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ان جیسے بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ کون سی شخصیات ہیں؟ وہ آیت اللہ بہجت۔ اگر جو لوگ جانتی ہیں وہ سب جانتے ہیں وہ کس لحاظ سے مانوی کمالات تھے ان کے، لیکن جو نہیں جانتے وہ جائیں اور گھر جا کے پتہ کریں کون ہے۔ اسی طرح شہداء موجود ہیں، شہید حسن نصر اللہ، شہید قاسم سلیمانی، ان کے اگر آپ ان کی سوانح حیات پڑھیں تو یقین جانیں آپ حیرت کریں گے یہ اس زمانے کے تھے۔ اور اگر ایک اور شہید، یہ یقین جانیں وہ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں، شہید محسن حججی، شہید محسن حججی کہ جو اندازاً 20-25 سال میں ہی شہادت ان کو نصیب ہو گئی۔ ان کے بارے میں بچیوں سے کہوں گی کہ گھروں میں جائیں، اپنا انٹرنیٹ کھولیں اور دیکھیں یہ کیا شخصیت تھی۔ خدا نے اس عمر میں ان کو قبول کیا، شہادت کی منزل تک پایا، اور ان کی کیا آرزو تھی کہ میں مثل امام حسین شہید کیا جاؤں، مجھے اسیری بھی نصیب ہو۔ کیا اس عمر کا جوان ایسی آرزو کر سکتا ہے؟ یہ کہاں سے وہ آرزو اس کے اندر پیدا ہوئی؟ اس کی ماں کے اندر وہ قوت کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس کی زوجہ کے اندر وہ قوت کیسے پیدا ہوئی؟ وہ قوتیں اسی در سے ملی ہیں جو جناب سیدہ بی بی زینب اور مولا علی سے وہ قوتیں ملی ہیں۔ اگر واقعا ہم ان کی زندگیوں پر عمل کریں تو ہمارے اندر بھی یہی جذبہ آئے گا کہ ہو سکے اللہم صلی علی محمد وآل محمد
आज्जिल फरजहम। बस इसी दर से अज़ीज़ान सीखते जाना है। एक बहुत मशहूर रिवायत है कि हम सुनते हैं कि अहले महशर में जब हशर का मैदान होगा तो उस वक्त सब महशर में होंगे, जो खुदा को मानते हैं वो भी, जो नहीं मानते वो भी, तमाम लोग मौजूद होंगे। और उस वक्त एक ऐलान होगा कि अहले महशर अपने सरों को झुका लो, सैयदा तशरीफ लेकर आ रही हैं, और सबके झट झुक जाएंगे। लेकिन इस बात पर भी कुछ लोग एतराज करते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। इस चीज का अमली मुजाहिरा रसूल ने अपनी जिंदगी में दिखाया। अगर आप सोचें किसी महफिल में नबी मौजूद हैं, आखिरी खत्मी मर्तबत, और साथ में तमाम अंबिया मौजूद हैं, औसिया मौजूद है, वली मौजूद हैं, हम तमाम लोग मौजूद हैं। अगर रसूल अपनी नशिस्त से उठ के खड़े हो जाएं तो क्या एक भी इंसान बैठेगा उधर? नहीं। रसूल तो रसूल अल्लाह ने अपनी जिंदगी में ये काम करके दिखाया कि जब जब फातिमा उनके पास आती थी रसूल अल्लाह खड़े हो जाते थे, और सिर्फ खड़े नहीं होते थे, हम सब जानते हैं वो अपनी नशिस्त छोड़ दिया करते थे। तो अजीजान, ये जो अमल है रसूल अल्लाह उस रिवायत से पहले हमें ये अमल करके दिखा रहे हैं, क्योंकि जब इंसान की आदत इस दुनिया में बन जाए एहतराम करने की, तो उस दुनिया में भी वो इंसान एहतराम करता है। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमारे दिलों में इन हस्तियों का एहतराम रखा है। हम बहुत गुनहगार हैं, मुसलसल अपनी आंखों से, अपनी जबान से, अपने हाथों से, अपने पैरों से चल के हम उस गुनाह की तरफ जाते हैं। कितनी दफा खुदा हमें उठाता है, नमाज पढ़ो, 5 वक्त की अजान आ रही होती है, हम नमाजों को कज़ा कर देते हैं, लेकिन तब भी अल्लाह ने हमारे दिल में फातिमा की मोहब्बत रखी है, सैयदा की मोहब्बत है, इस खानदान की मोहब्बत है। जितना शुक्र अदा करें यकीन जाने कम है। तो सबसे पहली चीज जो हमें अपनी जिंदगियों में लेकर आनी है वो एहतराम है, इन शख्सियतों का एहतराम है। क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब हम इनका एहतराम करेंगे तो हम अपने फरिश्तों से कहेंगे कि हम वो हैं कि जो सैयदा का एहतराम करते हैं। जब बीबी का नाम आए तो अपने दिलों पे हाथ रख लें। अलकाब और कुनियतें वो अलग चीजें हैं, लेकिन जब बीबी का नाम आए तो अपनी नजरों को झुकाएं, अपने दिलों को झुकाएं कि बीबी हम आपके एहतराम में हैं, खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाए, नहीं हो सकते तो अपने दिलों पे हाथ रख लें। हमने अपनी बीबी का एहतराम अपनी आदतों में रखना है। इसके अलावा क्या एहतराम करेंगे, लेकिन अगर सीरत सैयदा पे अमल न किया तो क्या फायदा ऐसे एहतराम का। इंसान अगर किसी से इश्क करता है तो उसकी हर आदत को अपनाना चाहता है। बच्चियों को अमूमन दुनियावी लोग बहुत पसंद होते हैं। किसी ख़ाहर को कोई ख़ाहर पसंद है, वो चाहती है उस जैसी बनूं, उस जैसा स्कार्फ हो, उस जैसे कपड़े में पहनूं, उस जैसी चादर पहनूं, जिसको जो पसंद आता है उस जैसा बनना कोशिश करता है। तो जब हमें फातिमा पसंद है, जब हमें सैयदा पसंद है, तो हम उनसे क्यों ना सीखें। ये वो कि जो रहमतुल्लिल आलमीन की बेटी है, बस उनसे सीखना है। उनकी कुर्बानियां हम सब जानते हैं, बयान सबके सामने हुआ हुआ है, सबने सुना हुआ है कितनी कुर्बानियां दी हैं इस घराने ने। तो हमें इनकी हर बात पर अमल करना होगा। और अगर हम ये समझते हैं कि अभी हमारे दिल में एहतराम है और आइंदा खत्म नहीं होगा, अजीजान ऐसा नहीं है। तभी कहा गया है कि नमाज में दुआ करें कि या अल्लाह मेरी आकबत बखैर हो, मेरा अंजाम बखैर हो। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर इस वक्त हमारे दिल में मोहब्बत फातिमा है, आगे जाके हम भटक नहीं सकते। इब्ने मुलजिम के जो मौला अली अलैहिस्सलाम का एक सहाबी था, वो बाद में जाकर मौला का कातिल बन गया। मौला ने उसको बताया था कि एक वक्त आएगा कि तुम मुझे मारोगे। वो नहीं मान रहा था। क्यों? क्योंकि उसको मोहब्बत थी अली थे। लेकिन वो कैसी मोहब्बत थी? वो ऐसी मोहब्बत थी कि गर्ज थी, गर्जाना मोहब्बत थी, यानी उसको कुछ गर्जें थी मौला से, असली मोहब्बत नहीं थी। तो हमें वाक़अतन एहतराम करना है और जो बीबी के फरामीन हैं उनको अपनी जिंदगियों में लेकर आना है। ये कुर्बानियां क्यों दी हैं बीबी ने? इमाम हसन की जिंदगी की कितनी कुर्बानियां हैं, इमाम हुसैन ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। ये तमाम कुर्बानियां हमें किस तरफ लेके जाती हैं? ज़हूर इमाम ज़माना की तरफ लेके जाती हैं। इंशाअल्लाह कि मेरा आखिरी इमाम जब आएगा, ये उसी की ज़मीना साजी है, ये तमाम कुर्बानियां उसी की ज़मीना साजी हैं। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो हजरत आदम ने क्या फरमाया? हर नबी ने, हजरत आदम से लेके खातिम तक जितने भी नबी आए, उनसे पहले के तमाम अंबिया यही बताते रहे कि आखिरी नबी आएगा, आखिरी नबी आएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंबियाओं ने नाम बताए, खुसूसियात बताई, और जब आखिरी नबी आए तो
آخری 11 امام تک سب نے کیا بتایا؟ مہدی آئے گا. کیسے آئے گا؟ کس خصلت کا ہوگا؟ کیسی شکل ہوگی؟ یعنی ہر آنے والے امام نے یہ بتایا ہے کہ ہماری جو قربانیاں ہیں اس کا نتیجہ ظہور امام زمانہ ہے. زمانہ کے بلند تر سلوات. کربلا ہمیں ظہور سے ملاتی ہے، غدیر ہمیں ظہور سے ملاتا ہے، یہ عشرہ فاطمیہ ہمیں ظہور سے ملاتا ہے. بی بی کی ذات نے کس چیز کا دفاع کیا؟ امامت کا، ولایت کا. آخری موقع پہ سب نے سنا ہوا ہے، شعراء نے لکھا ہوا ہے کہ کس کو پکارا تھا بی بی نے؟ مہدی کو پکارا تھا. یہ زمینہ سازی ہے. ہم سب لوگوں نے کام کرنا ہے کہ ہم وہ کام کریں کہ امام زمانہ کے ظہور کی راہ کو ہم ہموار کریں. تو عزیزان محترم، اس چیز کے لیے ایک ایسی چیز، کیونکہ آپ کے پاس ہتھیار ہو، ہر طرح کی سہولت ہو، لیکن اگر آپ اپنے رب سے رابطے میں نہیں ہوں گے تو یہ تمام ہتھیار آپ کے بیکار ہوں گے اگر رابطہ خدا سے نہیں ہے. تو جتنے بھی ہمارے انبیاء ہیں ان تمام کی عادت تھی، اور خود جناب سیدہ کی، کہ وہ اللہ سے کلامی رابطہ کرتی تھی، راز و نیاز کرتی تھی اپنے اللہ سے. ہمیں کب پریشانی ہوتی ہے ہم ڈھونڈتے ہیں کوئی پڑوس والا مل جائے، میری بہن آ جائے، میری ماں مل جائے. جب خدا آپ کے پاس ہے اپنے خدا سے رابطہ کریں عزیزان. ویسے تو خدا نے آپ کو 5 وقت کی نماز دی ہے، آپ 5 وقت خدا سے بات کریں، لیکن اس کے علاوہ ہٹ کر کچھ وقت ایسا نکالیں کہ جو خدا سے بات کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ. رات کا وقت رسول کو بہت پسند تھا اور رات کو خلوصول عبادتیں کیا کرتے تھے، اٹھ کے خدا سے راز و نیاز کرتے تھے. عزیزان، خدا کہہ رہا ہے کہ جو رات کا کچھ حصہ گزارتا ہے میرے لیے، میں اس کا وہ وقت لکھ دوں گا کہ جیسے کہ اس نے میرے نبی کے ساتھ وہ وقت گزارا ہے. یعنی کچھ لمحات بھی اگر آپ 5 منٹ بیٹھ کر آپ خدا سے بات کرتے ہیں، رات کے پہر میں ایک سکون ملتا ہے. نہ دنیا کا کوئی انسان جاگا ہوا ہے، خدا دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ صرف میرے لیے اٹھا ہے، مجھ سے باتیں کرنے کے لیے اٹھا ہے. اور خدا 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی بات کو خدا رد کر دے؟ بازار محترم، اپنی زندگی میں آج سے ہی اگر رات کو نہیں اٹھ سکتے، دن میں بات کریں خدا سے. کسی نماز کے بعد، تعقیبات کے بعد بیٹھ کے خدا سے بات کریں کہ یا اللہ میں تو تیرے لیے آیا ہوں، یا اللہ تو مجھے حوصلہ دے، تو مجھے ہدایت دے. میری ذات کچھ نہیں ہے، میں تو اتنا حقیر ہوں کہ ایک انگلی اپنے آپ سے نہیں ہلا سکتا. یہ تیرا عزت ہے کہ میں اپنی انگلی ہلا رہا ہوں. یا اللہ تو نے مجھے اجازت دی، تو نے مجھے توفیق دی کہ میں آج اس بی بی کے عشرے میں آیا. یہ دوسری مجلس کہ بھی مولا نے مجھے اس مجلس میں بلایا. میری کیا مجال، میں نے تو صرف نیت کی تھی، میرے خدا نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. بس مومنات، پتہ نہیں بی بی فاطمہ الزہرا ایسی ہستی ہے کہ جب ان کے مصائب سنتے ہیں کبھی کبھی دل میں ایک کسک آتی ہے کہ سب کچھ کیا، بی بی کو تماچا نہ مارتے. ہمارے سامنے ہماری اولاد کو کوئی اگر تماچا مارے تو ماؤں کی کیا حالت ہوتی ہے. دل تڑپ جاتا ہے. سوچے رسول اللہ کے اوپر کیا گزری ہوگی جب سیدہ کو تماچا مارا تھا. ارے قربانیاں کم تھی اللہ کے نبی کی. امام حسن نے قربانیاں دی ہے، امام حسین نے قربانیاں دی ہے پوری زندگی، لیکن سیدہ کے مسائل ایسے ہیں کہ دل تڑپ جاتا ہے. عزیزان محترم، میری بیوی وہ کہ جس کے لیے رسول جب دیکھتے تھے سیدہ کھڑی ہے فوراً سے کہتے تھے سیدہ آئے میری جگہ بیٹھ جائے. لیکن کچھ لوگوں کے سامنے سیدہ کھڑی رہی، انہوں نے بیٹھنے تک کا نہیں کہا. بی بی کے مسائب اتنے سنگین ہیں
زمین پر آئی تو میرا مولا کی جو شیر خدا ہے، جو فاتح خیبر ہے، روح پڑا کہتا ہے حتیٰ کہ رستی بھی کی گزرے ہوئے عرصہ ہو چکا ہے، کئی سال بیت چکے ہیں، لیکن مولا کہتا ہے کہ تنہا تمہاری اگر زوجہ پہ کوئی ہاتھ اٹھائے اور تم کچھ کر نہ سکو، یہ سب سے مشکل ترین وقت ہے۔ اور وہ علی کی جو شیر کبریا ہے، وہ علی کہ جو صاحب ذوالفقار ہے، اس کی زوجہ کو لوگ تماچا مارتے رہے اور علی کچھ کر نہ سکے۔ لعنت اللہ القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا بحق محمد